نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الحنين المكين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وعلماء أمته وصلحاء ملته وأتقياء دينه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد تاریخ انسانیت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام اور ان کی سی محبت، فدائیت اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام میں ان کی پیش کردہ قربانیاں انسانی تاریخ کا وہ روشن باب ہیں جو قیامت تک آنے والی مسلمان نسلوں کے لیے مینارہ نور کی حیثیت رکھتی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ جب جب ان کے سامنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم پیش کیا گیا، تب بغیر کسی حجت کے، دلیل کے اور بغیر کسی عقلی دلیل کے طلب کیے ہوئے انہوں نے اپنے سر اطاعت کو خم کر دیا۔ صحابہ کرام کی عظمت یہ تھی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے غیر مشروط محبت کی، اور یہ غیر مشروط محبت اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کام کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے ایک بار حکم دے دیا، اس کے لیے کبھی انہوں نے پلٹ کر کے یہ نہیں پوچھا کہ کیا، کیوں اور کیسے۔ اللہ کا حکم ہے تو تب بھی اپنے سر کو جھکا دیا، اور اس کے رسول کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو تب بھی کسی دلیل کی طرف نہیں گئے، بس ان کا ایمان یہ تھا کہ اللہ اور اس کا رسول کبھی غلط نہیں کہہ سکتے، اور یہی ایمان آج کے 21ویں صدی کے مسلمان کا بھی ہونا چاہیے۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ان کی محبت کے اس جوہر نے اس چھوٹے سے، اس قلیل سے گروہ کو، جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں، سب سے پہلے خود عرب پر غالب کیا، اور عرب کے سارے خزانے ان کے قدموں میں ڈھیر ہو گئے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک کے ساتھ محبت کے برکت کے صلے کے طور پر پوری دنیا میں ان کی عظمت، ان کی عزت کا پھریرا لہرا دیا۔ جہاں جاتے اور جہاں قدم رکھتے کامیابی ان کے قدم کو چوما کرتی، عزتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر بارشوں کی طرح نچھاور فرماتا، اور لوگوں کی نگاہ میں ان کی قدر ایسی ہوتی کہ دشمن ہوتا تو ہیبت طاری ہو جاتی، اگر کوئی طاقتور ہوتا تو اس پر ان کا دبدبہ رب تعالیٰ کی بارگاہ سے طاری کر دیا جاتا، مال و دولت والا ہوتا
تو مال اور دولت کی کثرت کے باوجود بھی وہ ان کی نگاہوں میں نہیں سماتا۔ اور اگر یہ صحابہ کسی بڑے بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو وہاں بھی جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو ترک نہیں فرمایا۔ اور اسی لیے جب ایران کے دربار میں صحابہ کرام کا وفد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں پہنچا، اسلام کے پیغام کو لے کر کے دسترخوان چنا گیا، کھانا رکھا گیا، کھانا شروع ہوا۔ اس صحابہ کے گروہ نے کھانا کھانا شروع کیا۔ ایک صحابی جو اس وفد کا حصہ تھے، ان کے دست مبارک سے ایک لقمہ دسترخوان پر گر پڑا۔ وہ اس گرے ہوئے لقمے کو اٹھانے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں تو برابر میں ایک اور شخص کہتے ہیں کہ آپ اس گرے ہوئے لقمے کو مت اٹھائیے گا، کیونکہ ایران کی ثقافت میں اور بادشاہ کے دربار میں گرے ہوئے لقمے کو اٹھانا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اس صحابی کے اس جواب کو سنیں اور ہم ایک معمولی سے درجے کا کوئی آج کا مسلمان ہوتا ہے، اپنے طرز عمل کو اس سانچے اور میزان پر جانچے، اسکیل کرے۔ اس صحابی نے جواب دیا، بادشاہ بیٹھا ہے، وزراء بیٹھے ہیں، پوری کی پوری ان کی رائل فیملی موجود ہے۔ اس صحابی نے آگے بڑھ کر کے ارشاد فرمایا، اترک سنت نبینا لہؤلاء السفہاء، کہ کیا ہم ان بے وقوفوں کی خاطر اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر دیں؟ یہ کہا، لقمہ اٹھایا، اس کو جھاڑا اور تناول فرما دیا۔ ان کے دل میں عظمت اس بات کی نہ تھی کہ اس لقمے میں کوئی خاص بات تھی، وہ خاص بات یہ تھی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو، اس اسوے کو ترک کرنے پر آمادہ نہیں تھے۔ ہمارے ہاں فرض عبادات بھی ہوں تو لوگ بزنس اور بزنس میٹنگز کی خاطر ان کو قربان کر دیتے ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ ڈیل چل رہی ہے، بزنس کا معاملہ چل رہا ہے، کوئی بہت ہائی میٹنگ ہو رہی ہے۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی دور خلافت میں جب اپنے کسی گورنر کو نامزد فرماتے تو اس کے لیے لازماً ایک جملہ اس کے تقرر نامے میں، اپوائنٹمنٹ لیٹر جس کو کہا جاتا ہے، اس کے تقرر نامے میں تحریر فرماتے، اور وہ جملہ یہ ہوا کرتا کہ میں تمہیں اس بات کی سختی سے تاکید کرتا ہوں کہ اللہ کی فرض عبادت بالخصوص نماز کو ترک مت کرنا، جو رب تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے وہ بندوں سے بھی غافل ہو جاتا ہے۔ لوگ حقوق انسانی کی بات کرتے ہیں، آج حقوق انسانی کے چارٹر اور منشور پر پوری دنیا میں کانفرنسز کی جاتی ہے، لیکن اس دنیا کا سب سے بڑا انسان جس کو آج تک فلک نے دیکھا اور قیامت تک اس کی مثل دوبارہ فلک نہیں دیکھ پائے گی، وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں کسی بھی انسان کے جتنے حقوق ہوں اور پوری انسانیت کے مل کر کے جتنے حقوق ہیں ان سب کو ملا دیا جائے اور ان تمام حقوق کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں پر قربان کر دیا جائے تو تب بھی حق یہ ہے کہ حق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ادا نہیں ہو پاتا۔ اس لیے ہم سب سے پہلے اس بات پر یقین کریں کہ ہمارا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تعلق اور اس کی نوعیت کیا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آتے ہیں۔ آج مسلمانوں کا ایمان اور اس کا سٹیٹس صرف قانونی ہے، ہمارا ایمان قانونی ایمان بن گیا ہے، اور وہ قانونی ایمان یہ ہے کہ قبول ہے، ہم نے کہا قبول ہے،
اس کے بعد اس کے اندر محبت کی چاشنی نہیں ہے، عشق کی آمیزش نہیں ہے، ایمان کی حرارت نہیں ہے، دینی جذبہ نہیں ہے، ولولہ نہیں ہے، فنائیت اور فدائیت نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ سبحانہ و تعالی نے عرب کے اس خطے میں جو عزتیں عطا فرمائی، اور پھر آدھی سے زیادہ دنیا کے اوپر اللہ نے ان کے غلبے کو قائم فرمایا، اس کی سب سے بڑی وجہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ان کی وہ شدید محبت تھی جس محبت کی موجودگی میں دنیا کے کسی دوسرے محبت کے تصور کا غلبہ پا جانا ناممکن تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بیعت فرمائی، مسلمانوں کی تعداد 39 افراد تک پہنچی، تو اس وقت باصرار حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے آپ نے دعوت کی اجازت طلب کی کہ میں جا کر کے اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر کے وہاں تمام لوگوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے منع فرمایا کہ اس سے تمہاری جان کو خطرہ لاحق ہوگا۔ آپ نے فرمایا میری یہ جان آپ پر قربان ہو جائے تو اس سے بڑھ کر کے میرے لیے کوئی سعادت کی بات نہیں ہے۔ آپ جاتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، اور اعلان ہونے کی دیر ہوتی ہے۔ کفار مکہ اور ان کے رؤساء، یہ کوئی کہانی نہیں ہے اور نہ یہ کوئی واقعہ ہے، اس پورے واقعے کو سامنے ہم رکھیں اور پھر اپنی زندگی گزارنے کے معیارات کو اس پر جانچیں۔ کفار ٹوٹ پڑتے ہیں، مار مار کر کے آپ کا وہ حشر کر دیتے ہیں، آپ کی وہ حالت کر دیتے ہیں کہ آپ گر پڑتے ہیں، لہو لہان ہو جاتے ہیں، آپ کے پورے جسم مبارک سے خون رسنا شروع ہو جاتا ہے، اور حالت یہ ہوتی ہے کہ کفار آپ کو مردہ سمجھ کر کے چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں۔ صبح آپ پر ضربیں لگی ہوتی ہیں، شام تک تمام اہل خانہ جمع ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں نہ ICU ہے، نہ ایمرجنسی اور نہ ہاسپٹل فیسلٹی ہے، کچھ نہیں ہے۔ لوگ جمع ہیں کہ کب آپ کی آنکھیں کھلیں گی، اور جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے حالت کیا ہے؟ پورا چہرہ پھٹا ہوا ہے، بال ادھڑے ہوئے ہیں، ناخن پھٹے ہوئے ہیں، کپڑے تار تار ہیں، اور پورا کا پورا لباس خون میں لتھڑا ہوا ہے۔ اس وقت آپ کے تمام اعزاء و اقارب جمع ہیں۔ آپ جیسے ہی آنکھ کھولتے ہیں، مغرب کے بعد آنکھ کھلتی ہے، فوراً اف ہائے آہ کی آواز نہیں نکلتی، زبان مبارک سے پہلا جملہ یہ نکلتا ہے میرے آقا کے کیا حال ہیں، وہ کیسے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ جتنے عزیز و اقارب موجود تھے وہ سب کے سب چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے تمہاری یہ حالت ہوئی ہے، تم اس وقت بھی اپنی زبان پر انہی کا نام رکھ کر کے انہی کے بارے میں پوچھ رہے ہو، وہ چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں۔ آپ کی والدہ تیمارداری کے لیے پاس کھڑی ہوتی ہیں، کھانا پیش کرتی ہیں، پانی لے آتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے محبوب کی حالت کا پہلا پتہ کر لینے دو، ان کی حالت کیا ہے، اس کے بعد کا یہ معاملہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں، والدہ کہتی ہیں کہ مجھے ان کے بارے میں کوئی خبر نہیں۔ آپ فرماتے ہیں جمیل بن خطاب ان کو بلایا جائے، ان کو پتہ ہوگا۔ وہ آتی ہیں، آپ ان سے پوچھتے ہیں، وہ جواب دیتی ہیں آپ کی والدہ ہیں لیکن ہیں غیر مسلمہ، میں ان کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ آپ جواب دیتے ہیں اس کی فکر نہ کرو، مجھے جواب چاہیے۔ جواب ملتا ہے کہ الحمدللہ آپ سلامت ہیں، خیریت سے ہیں، بدن اور جسم یہ پورا کا پورا لہو میں لتھڑا ہوا ہے اور یقیناً ہڈیوں پہ بھی فریکچر پڑا ہوگا۔ آپ لڑکھڑاتے ہیں، اپنے ساتھ کرچز لیتے ہیں، بیساکھیاں اٹھاتے ہیں، اور اس وقت کوہ صفا پر دار ارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں۔ آپ وہاں پہنچتے ہیں، اور جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑتی ہے
تو اس وقت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بے اختیار کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کو بوسہ دیتے ہیں، آپ کو چومتے ہیں۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب میرے والدین کے ایمان کے لیے بھی دعا فرما دیں کہ اللہ ان کو بھی اس سعادت سے بہرہ مند کر دے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک بارگاہ ایزدی میں اٹھتے ہیں، اور پھر اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کو بھی اور اہل خانہ کو بھی ایمان کی دولت سے بہرہ مند فرما دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کی محبت کو دیکھیں، جان جاتی ہے تو جائے، اس کی پرواہ نہیں ہے۔ آپ اس عورت کو دیکھیں، ایک عورت ذات آج حقوق نسواں کے تصور میں کس طور پر اس کو فریب کا شکار کر دیا گیا، بلکہ شیطان کا پجاری تک بنا دیا گیا۔ وہ خاتون ہے، لیکن ایمان کے دل میں راسخ ہونے کے بعد اس خاتون کا طرز عمل کیا ہے؟ جنگ احد ہو رہی ہے، اور جنگ احد ہوتی ہے، یہ خاتون اپنے گھر سے باہر آتی ہیں، ان کو کوئی بتاتا ہے تمہارے والد شہید کر دیے گئے۔ کہتی ہے اچھا، آگے چلتی ہیں، کہتی ہیں مجھے رسول اللہ کی خبر دیجئے، آپ کیسے ہیں؟ آگے چلتی ہیں، خبر ملتی ہے کہ آپ کا بھائی بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ آپ کہتی ہیں جیسے اللہ کی مرضی، لیکن مجھے رسول اللہ کی خبر دیجئے۔ آگے چلتی ہیں، کسی نے خبر دی کہ آپ کا شوہر بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ آج شوہر کا انتقال ہو جائے، خواتین کا رویہ، خواتین کی زبان پر آنے والے ناشکری کے کلمات، بلکہ کلمات کفر آپ سن لیں تو انسان ایمان سے اور ایمان کے دائرے سے باہر ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ خاتون، اس کی عظمت کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی محبت کو سلام کیجئے۔ آج لوگ لکھتے ہیں فلاں کی عظمت کو سلام، فلاں کی عظمت کو سلام، اس کی عظمت کو سرخ سلام۔ دنیا کے سارے سلام کر دیے جائیں اور سارے سلام لکھ دیے جائیں، وہ اس خاتون کے قدموں سے لگنے والی مٹی کے ذروں پر قربان ہے۔ آگے بڑھتی ہیں اور شوہر کی شہادت کی خبر سننے کے باوجود قدم رکتے نہیں ہیں، میدان احد تشریف لے جاتی ہیں۔ آپ اس خاتون کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا کیا جاتا ہے۔ جب نگاہ اپنی آنکھوں سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرہ مبارک کی زیارت کر لیتی ہیں تو اس وقت فرماتی ہیں آپ موجود ہیں تو دنیا کے کسی غم کی کوئی پرواہ نہیں ہے، سارے غم آپ کے قدموں پر قربان ہیں۔ یہ صحابہ ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت زید ابن حارثہ کو بھیجا کہ احد کا معرکہ ہے، آپ جائیے اور میدان بدر کے اندر حضرت ربیعہ موجود ہوں گے، آپ ان کو میرا سلام کہہ دیں، ان کو ڈھونڈنا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کا چکر لگاتے ہیں، شہداء کی میتیں پڑی ہیں، ایک ایک کا چہرہ دیکھتے ہیں، نہیں ملتے، اور پھر اس کے بعد مجروحین جو زخمی صحابہ ہوتے ہیں ان کی طرف جاتے ہیں، وہاں حضرت ربیعہ موجود ہوتے ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہو کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام بھجوایا، آپ کو سلام کہا ہے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیسے ہیں؟ فرمایا الحمدللہ مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس وقت ان کے جسم مبارک پر 70 سے زیادہ تلواروں کے داغ اور تلواروں کے زخم لگے ہوئے ہیں، اور ان 70 زخموں سے خون رس رہا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کی رسول کی بارگاہ میں میرا بھی سلام عرض کرنا، اور جا کر کے اہل انصار سے کہہ دینا کہ اے اہل انصار، جب تک تم میں سے ایک بھی موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہوا تو اللہ کی بارگاہ میں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہارے کسی عذر کو قبول نہیں کرے گا۔ آج اہانت رسول کے نام پر مذاق بنا ہوا ہے، ختم رسول کے نام پر ہماری سرکار اور ہماری حکومتوں نے مذاق بنا دیا ہے۔ یہ تماشا نہیں ہے، یہ مذاق نہیں ہے،
یہ انسانی تاریخ کے وہ عظیم لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ کے قدموں پر جان کو قربان کر دیا۔ آج اسلام ہمارے حکمران یہ کسی مندر میں پجاری بنے ہوئے ہوتے کسی بت کے سامنے، اور کسی لنگ کی پوجا کر رہے ہوتے، کسی پتھر اور مورت کو رکھ کر کے اس کے سامنے سجدہ کر رہے ہوتے۔ یہ حضرت ربیعہ جیسے صحابہ کو دعا دیں جنہوں نے سب کچھ نچھاور کر دیا، سب کچھ لٹا دیا، اور جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کی بات آتی، آپ محبت کے ساتھ اطاعت، یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے میلاد کا مہینہ ہے، اور ہم سب کے لیے تجدید ایمان بالرسالت کا مہینہ ہے، تجدید ایمان بختم النبوہ کا مہینہ ہے کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اپنے ایمان کی تجدید کریں۔ اور وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی ہیں، اور ابو درداء آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مجلس میں بیٹھا تھا، شراب کی حرمت کا کوئی حکم ابھی نہیں آیا تھا، میں وہاں بیٹھا تھا، جام پر جام چل رہے تھے، میرے دل میں آیا اس مجلس کو چھوڑ دوں اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں۔ میں وہاں حاضر ہوا تو وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت یہ آیہ مبارکہ نازل فرما دی تھی کہ اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ اے ایمان والو، یہ جوا، یہ تیر، یہ پانسے، یہ گیملنگ، یہ سب کی سب وہ چیزیں ہیں جس کو اب اللہ نے ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا۔ فرمایا آخر میں فہل انتم منتہون، یا تم باز آنے والے ہو؟ یہ واپس مجلس کی طرف پلٹ کر کے گئے۔ اس صحابہ کے ایمان کو دیکھیں، صحابہ عرب کے جس خطے سے تعلق رکھتے تھے وہ خطہ تھا کہ شراب ان کی گٹھی میں پڑی ہوئی تھی، اور وہ پانی کے بجائے شراب کو پینا پسند کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں جب مجلس میں واپس گیا تو کسی کے ہاتھ میں جام یہاں پر تھا، کسی کے پاس یہاں تک جام پہنچ چکا تھا، کسی کے لب پہ لگا تھا، اور کسی نے اس کا گھونٹ بھر کر کے اپنے منہ میں بھرا ہوا تھا۔ میں نے یہ آیت سنائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت، کیا کیوں چنی چنا، یہ اس طرح کی کوئی بات نہیں۔ کہا میں نے آیت سنائی، اور آیت کے بعد آخری ٹکڑا فہل انتم منتہون، کہ تم باز آنے والے ہو؟ فرمایا جس کے ہاتھ میں ساغر اور جام تھے انہوں نے دے مارے زمین پہ، جن کے منہ کے اندر شراب تھی انہوں نے اس کو نگلنے کے بجائے اگل دیا، تھوک دیا، اور جہاں مٹکے رکھے تھے، برتن رکھے تھے، صحابہ اٹھے، یہ نہیں کہا کہ ہمیں اتنا بڑا نقصان ہوگا، فرمایا اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، ختم ہو گیا، اٹھا کر کے باہر ڈال دیا۔ اور سیرت نگاروں نے لکھا کہ وہ دن تھا جب مدینہ طیبہ کی گلیوں میں ایسا لگتا تھا کہ کوئی شراب کی بارش ہوئی ہو، شراب بہہ رہی ہے، وہاں کیا اور کیوں کا کوئی سوال نہیں تھا۔ یہ مہینہ ہے، اور ایسا مہینہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس مہینے میں تعلق بالرسالت، اس کے تجدید کی ضرورت ہے۔ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا میلاد مناتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کی اطاعت کرتے ہیں، لیکن ان تمام تعلقات کی سطحوں پر ریوائول کی ضرورت ہے، اس کو اثر نو جانچنے کی ضرورت ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے انس اگر ہو سکے تو تم اپنی صبح اور شام کو ایسے گزارنا کہ تمہارے دل میں کسی دوسرے مسلمان کے لیے کوئی کسی قسم کا کوئی عیب نہ ہو، اس کے لیے کوئی غش کا لفظ آیا، دھوکہ بازی نہ ہو، اس کے لیے کوئی ایسی حقد نہ ہو، حسد نہ ہو۔ فرمایا اگر تو ایسے کر لے گا، فرمایا ذالک من سنتی ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی فکان معی فی الجنت او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تیرا دل اپنے مسلمان بھائی اور بھائیوں کے بارے میں صاف ہو جاتا ہے تو تو نے یقیناً میری سنت کی اتباع کر لی، اور جس نے میری سنت کی اتباع کر لی اس نے مجھ سے
محبت کر لی، اور جس نے مجھ سے محبت کر لی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا حشر میرے ساتھ جنت میں کر دے گا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مسلمان کا معاملہ ہو جائے، آپ کی قربتیں نصیب ہو جائے، دنیا کے مادی، دنیا کے تمام ان چیزوں کے لیے جن کو فنا ہے، ہم اپنے دلوں کے اندر دوسروں کے لیے قدورت بھر لیتے ہیں، دشمنیاں بھر لیتے ہیں۔ آج کے اکنامکس کی اصطلاح میں پروفیشنل جیلسی کی اصطلاح کو گڑھ لیا گیا ہے کہ نہیں جناب وہ تو کاروبار میں ایک دوسرے کے ساتھ جیلسی ہوتی ہے۔ ہاں جیلسی وہی ہوتی ہے جہاں آپ کا کسی کے ساتھ ٹاکرا نہیں ہوتا، وہاں کس قسم کی جیلسی ہونی ہے؟ اور ایک مسلمان اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ اس کا جو رزق رب تعالیٰ نے پہلے دن سے مقرر کر دیا ہے، اپنی موت سے پہلے اس رزق کو جب تک استعمال نہیں کر لیتا اس پر موت نہیں آنی، اور جو اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے روئے زمین کا بڑے سے بڑا طاقتور انسان بھی اس میں سے ذرہ نہیں چھین سکتا۔ انسان کا، مسلمان کا اس پر ایمان ہو جائے تو پروفیشنل جیلسی نام کی خرافات پر مبنی اصطلاح کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ تاجر کا تاجر کے ساتھ، دکاندار کا دکاندار کے ساتھ، بزنس مین کا بزنس مین کے ساتھ، اور کسی پروفیشنل کے ساتھ اس بنیاد پر دل میں حسد رکھنا کہ جناب یہ پروفیشنل جیلسی ہے، اس کی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سنت اور طریقوں میں کوئی گنجائش نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ کو اپنے باس کی تو قربت مل جائے، لیکن وہ آپ کا اپنا باس خود بھی اللہ کے رسول سے دور، اللہ کی محبتوں سے دور، اور جہنم سے قریب ہو، جنت سے بعید ہو۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو اس بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ اپنی زندگی کو جانچیں۔ اس ماہ مبارک میں اپنے گھر کے اندر بھائیوں کے ساتھ دل میں کوئی میل ہے، پراپرٹی کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے، دولت کی تقسیم کی وجہ سے، اس کو اللہ کے واسطے معاف کر دیں۔ اللہ جتنا کچھ آپ کو وہاں سے دے سکتا ہے اس سے کہیں زیادہ نہیں بلکہ کروڑوں گنا اپنے فضل سے عطا فرما سکتا ہے۔ ایک مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے۔ بہن بھائیوں کی لڑائیاں ہیں، محلے والوں کی آپس میں دلوں کے اندر رکھنے ہیں، ٹوٹ پھوٹ ہے، اور اس کے بعد تعصب اور تنگ نظریاں ہیں، قوم پرستیاں ہیں، لسانیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام محبت کا پیغام تھا۔ آج کی سیاست کی اساس اور بنیاد نفرت ہے۔ آپ جب پارٹی بناتے ہیں تو اس پارٹی کو اس نفرت کی بنیاد پر قائم کیا جاتا ہے کہ آپ کے ماں سوا جتنا ہے وہ سب غلط ہے، اور جو آپ ہیں آپ صحیح ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہیں تھا۔ مدینہ طیبہ کی گلیوں کے اندر صحابہ کرام کا عالم یہ تھا کہ اللہ نے جب ان کے دلوں کو کینے سے پاک کر دیا تو حضرت بلال ان کی رنگت سیاہ ہے، حضرت صہیب ان کی رنگت سفید ہے، اور اس کے علاوہ حضرت زید ابن حارثہ ان کی رنگت براؤن ہے، لیکن وہ تینوں کے تینوں تین زبانیں بولنے والے، تین مختلف قومیتوں کے افراد۔ یہ میں نے تین کی مثال پیش کی ہے ورنہ بہت تھے۔ یہ مدینہ طیبہ میں ایسا نہیں گھومتے تھے کہ ایک جماعت کے رکن ہوں، ایسا لگتا تھا کہ ایک والد کے تین بیٹے ہوں، ایسا لگتا تھا۔ اور وہ اس لیے تھا کہ جب دلوں سے قدورت ختم ہو جاتی ہے، نفرت ختم ہو جاتی ہے، اور سب کے لیے محبت ہو جاتی ہے، تو پھر انسان تیرا اور میرا نہیں کرتا، وہ ہمارا ہو جایا کرتا ہے۔ وہ انما المؤمنون اخوہ کے فلسفے پر عمل کرتا ہے، پھر وہ نفرتوں کا سوداگر نہیں بنتا، دشمنیوں کا سوداگر نہیں بنتا، قتال اور فساد کا سوداگر نہیں بنتا۔ آج ہم سب کو اس ماہ مقدس میں جو ماہ ربیع الاول شریف ہے، ماہ محبت رسول ہے، ماہ اطاعت رسول ہے، اپنے رویوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عملی طور پر اپنے دلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع میں دوسروں کے ساتھ حسد، کینہ، بغض، عداوت، نفرت اور دشمنیوں سے پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔